انک لمن المرسلین. یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں. کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو آدم ہی نہیں آئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ انک لمن المرسلین. اگلی گواہی علی صراط مستقیم، آپ ہیں سیدھے راستے پر، آپ ہیں ہدایت کے راستے پر، آپ ہیں صراط مستقیم پر. آدم علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے، کائنات بنی، پھر اس کے بعد آدم کو تو صرف 10,000 سال ہوئے جیسے. تو جب جنت میں جوڑا بنا دیا تو نکاح پڑا. نکاح پڑا تو اللہ نے کہا اب مہر ادا کر اور اپنی بیگم کو لے جا. تو انہوں نے کہا مہر کہاں سے ادا کروں؟ مہر کیا ہوتا ہے؟ پہلی دفعہ مہر کی بات ہو رہی ہے. مہر کیا ہوتا ہے اور کیا ادا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں میرا آخری محبوب آ رہا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے. سبحان اللہ، یہ مہر ہے. الضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. جب آپ جا رہے تھے نا ہجرت پر تو راستے میں جگہ تھی رابغ. جب مکہ سے مدینہ جا رہے پہنچتے پہنچتے بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ. ایک عورت کے خیمے سے گزرے، بوڑھی عورت، ام معبد الخزاعیہ. وہاں رکے، پوچھا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ ہم مسافر ہیں. کہا بیٹا کچھ نہیں ہے، فقیر ہیں. تو ایک بکری، چھوٹی بکری اور وہ بھی کمزور مری ہوئی. ہم نے کہا اس بکری کو میں دیکھ لوں؟ تو وہ محض حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ جیسے یہ عرب نہیں ہے کوئی اور بول رہا ہے. کہا بیٹا یہ بکری تو تم دیکھ رہے ہو، یہ تو چھوٹی ہے، بن بیاہی ہے، تو یہ اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا، تو یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ یہ ان کا کہنے کا مطلب تھا. اچھا ٹھیک ہے بھائی، اگر دودھ نکال سکتا ہے تو کر لو. آپ نے کھینچا، برتن لیا اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا تو ایسے بھر گئے ایک دم. بکری میں سے ایک گلاس دودھ نکلتا ہے، ایک گلاس، یہ چھوٹا گلاس، ایک گلاس. اس میں سے آپ نے پورا برتن بھر دیا. اس سے بھرا، پہلے اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکالا اور پورا برتن بھر کے اور اس کے حوالے کیا کر جا رہے ہیں. شام کو جب اس کا خامد آیا بکریاں چرا کے، تو کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ تو ام معبد کہنے لگی اس بکری سے. کب تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اس بکری نے تو کچھ بچہ نہیں دیا تو دودھ کہاں سے؟ کہنے لگی ایک نوجوان آیا تھا بڑا خوبصورت، اس کے ہاتھوں میں کوئی برکت تھی، وہ نے ہاتھ لگا اور تھن بھر گئے. تو وہ کہنے لگے سفیلی یا انعتیلی، وہ کیسا تھا مجھے ذرا بتاؤ، کیسا تھا مجھے بتاؤ. تو ام معبد آپ کو بتا رہی ہے. والضحیٰ کا ترجمہ میں ان کے الفاظ سے کرنے لگا اور واللیل اذا سجا کا ترجمہ میں ان ام معبد کے الفاظ سے کرنے لگا. اور ایسے کلمات لے کر آئی کہ آج تک ترجمے کرنے والے پسینے پسینے ہو رہے ہیں. ان پڑھ عورت. بعد میں دونوں میاں بیوی ایمان لے آئے رضی اللہ عنہما بن کے. وہ کہنے لگے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا، کیا اس کے چہرے پہ نور تھا، ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ تھا چاند کی طرح، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن تھا. لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا، وسيم قصيم في عينيه تعج، في صوته سحر، في
لحيته كثافة في عنقه سطع. الفاظ دیکھیں اگرچہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن ردم دیکھا. ایسے حسین ایسے خوبصورت کہ دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی تھی. وسیم. ایسے حسین ایسے خوبصورت کہ ہر جسم کا ہر حصہ الگ الگ خوبصورت. قسیم. وسیم قسیم حسین. تو دنیا میں حسین تو بہت آئے, ان کے سردار ہیں یوسف علیہ السلام, لیکن وسیم اور قسیم ایک آیا, وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے, آنکھ نہ بھرے, جتنا دیکھے اتنا دیکھنے کو جی چاہے. حسین میں یہ نہیں ہوتا, ایک دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ طبیعت بند. لیکن قسیم اس کو کہتے ہیں کہ بس دیکھتے جاؤ تو دل شوق بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے, عمر بیت جائے شوق نہ کٹے. قسیم جو سر سے لے کر پاؤں تک, پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہر شے جس کی حسین ہو. شدید سواد الشعر, سیاہ کالے بال تھے. رجل الشعر, گھنگریالے نہیں تھے پورے اور کھلے بھی نہیں تھے, نیم گھنگریالے بال تھے پانی کی خوبصورت لہروں کی طرح. گردن سراہی دار تھی بڑی لمبی, ماتھا تھا چوڑا واسع الجبین. ازہر اللون, رنگ تھا کلیوں جیسا, پھول جیسا نہیں کلیوں جیسا, کہ کلی میں رونق پھول سے زیادہ ہوتی, کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی. ازج الحواجب, اس کے یہ بال ہمیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ایسے تھے جیسے کمان, جیسے ایسے گول. من غیر قرن, یہاں بال نہیں تھے, یہاں بال آ جائیں گے اکٹھے ہو جائیں تو حسن میں ذرا کمی آ جاتی, کہ یہاں بال نہیں تھے. فی لحیتہ کفافہ, داڑھی بڑی خوبصورت بھاری داڑھی تھی, بھاری گھنی داڑھی تھی. فی صوتہ سحل, آواز میں ایک روب تھا, ایک جادو تھا, ایک کشش تھی. وہ سارے قریش کہتے تھے آنے والے, اوہ اس کی نہ سننا جادوگر ہے. جیسے اب تبلیغ والوں کو نہ سننا یہ جادوگر ہیں, یہ چندہ نہیں لیتے بندہ ہی لے جاتے. تو طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ عنہ تشریف لائے, قبیلہ دوس کے سردار. تو ان کو قریش ہے یہ جادوگر ہے یہاں, جو اس کی سنتا اسی کو ہو جاتا, اس کی سننا نہیں. وہ کہنے کہ میں ایسا ڈرا کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال دی, اس کی سنوں کہ میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک بڑا حسین نوجوان دیکھا حرم میں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے, ان کا وہی ہے جادوگر, وہی ہے. کہنے کہ میں نے جب دیکھا تو میری جی میں ہے کہ جادوگر کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا, اور میں پاگل نہیں عقل مند ہوں, اپنی قوم کا سردار ہوں, میں ایسے اس کی بات میں آ جاؤں گا, میں سنوں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے, اگر اچھی بات ہوگی تو میں لے لوں گا, بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا. تو کانوں سے روئی نکالی اور کہنے لگا یا محمد اشتغل صلی اللہ علیہ وسلم, تیری دعوت کیا ہے, کیا کہتے ہو؟ تو اب ہر آدمی سے نا اس کے حساب سے بات کر, ہر ایک کو ایک بات نہیں کرتے, ہر ایک سے ایک بات نہیں کرتے. جتنے لوگ ہیں اتنے ہی انداز ہیں دعوت کی. چند جملے رٹ کے بس اسی کو بولنا یہ دعوت ہے, اس کے علاوہ دعوت نہیں, یہ بہت نادانی. تو اب نے اس کو جب دیکھا تو آپ نے کہا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللہ اکبر. ویسے ہل گیا, کہنے لگا اعد 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 فقد بلغنا قاموس البحر. ان کو دوبارہ دورہ جو کہا ہے, دوبارہ دورہ, تیرے جملوں نے 7 سمندر پی لیے ہیں. تیرے جملے ایسے حسین ہیں کہ 7 سمندر پی لیے ہیں. تو آپ نے پھر دہرایا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ, من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. کہنے کہ ہاتھ پڑا, کلمہ پڑا. فی
فی صوتہ سحل، آواز میں روب، آواز میں کشش، آواز میں جادو، فی عینیہ دعج، آنکھیں موٹی خوبصورت اور سیاہ، پتلی سیاہ، سفیدی انتہائی سفید، بیچ میں سرخ باریک دھاگے کی طرح ایسے لکیریں تھی، لکیریں، اشکل العینین جس کو کہتے ہیں اشکل، احور سفید، سفیدی انتہائی سفید، پتلی انتہائی سیاہ، ادعج موٹی، اشکل لمبی سرخی کے ساتھ، اور اکحل سرما لگی ہوئی، اور اہدب یہ بال جس کو پلک کہتے ہیں اردو میں زیادہ لمبے اور حسین تھے۔ اب قیادت مبارکہ جو دیکھنے تھی وہ اس طرح تھی، اب یوں دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے شرم کی وجہ سے۔ کبھی کبھی آپ آنکھ ایسے اٹھاتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک اور نور ہوتا تھا کہ کوئی آپ کو پھر براہ راست نہیں دیکھ سکتا تھا، سب ایسے ہو جاتے تھے۔ صرف دو آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر، ایک عمر، بس، اور کوئی نہیں آپ کو دیکھ سکتا تھا۔ لم تعبه خجلہ، ایک بات اور سنیں، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ برا لگے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود مشرق میں ہوتے ہیں، پیٹ مغرب میں ہوتے ہیں، خود وہ رائٹ جا رہے ہوتے ہیں، پیٹ لیفٹ جا رہا ہوتا ہے، لوگ منہ سے ہنستے ہیں، وہ پیٹ سے ہنستے ہیں۔ بھائی موٹے آدمی ناراض نہ ہونا، آپ کے فائدے کی بات بتاؤں۔ لم تعبه فجر، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، موٹے نہیں تھے کہ عیبدار بن جائیں، بدصورت بن جائیں۔ ولم تسری به سعلا، گنجے نہیں تھے کہ حسن میں کمی آ جائے۔ شدید سواد الشعر، سیاہ کالے گھنیرے بال، دنیا سے جاتے وقت آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے، 14 داڑھی اور 14 سفید، اور ایک روایت میں آتا ہے 20، دونوں شمائل ترمذی کی روایت ہیں، 14 20 دونوں موجود۔ براق الثنایا، بات کرتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، كأن منطقه فرزات النظم يتحدرن، الفاظ ایسے نکل رہے تھے جیسے موتی پر موتی نکلتا تھا، ایسے جیسے موتی پر موتی گرتا ہے، ایسے بول رہے تھے جیسے موتی گر رہے ہیں، جیسے موتی گر رہے ہیں۔ والضحى والليل اذا سجى، وہ جو حسان بن ثابت نے 2 شعر کہہ دیے، قیامت تک جتنی نعتیں لکھی جائیں گی، جو آج تک لکھی گئیں، جو آئندہ لکھی جائیں گی، اور جتنی زبانوں میں لکھی گئیں اور لکھی جائیں گی، وہ سارے میں ایک پلڑے میں رکھوں اور حسان کے 2 شعر ایک طرف رکھوں تو ان 2 شعر کا وزن ان سب سے زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ حسن کا لفظ ظاہری خوبصورتی پر بولا جاتا ہے تو اس کو آنکھ سے جوڑا کہ خوبصورتی آنکھ سے نظر آتی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ ایک دفعہ اما عائشہ کپڑا سی رہی تھی گھر میں بیٹھ، تو ہاتھ سے سوئی گر گئی، اب سوئی نظر نہیں آ رہی، تھوڑا اندھیرا سا ہے تو وہ اس کو ڈھونڈ رہی ہیں ایسے۔ اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، نظر آ گئی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَالضُّحَى، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، جمال کہتے ہیں خاندانی بڑائی کو، خاندانی بزرگی کو، خاندانی عزت کو، شرافت کو جمال کہتے ہیں۔ اردو میں جمال خوبصورتی کے لیے آتا ہے، لیکن عربی میں حسن آتا ہے خوبصورتی کے لیے اور جمال آتا ہے خاندانی وجاہت کے لیے۔ تو انہوں نے فرق کیا کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے نہیں جنا، کیونکہ جمال کا تعلق خاندان سے ہے، خاندان سے۔ تو خاندان اللہ نے آپ کو ایسا دیا کہ میرے نبی نے فرمایا